الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان قرآن کے سلسلہ میں سورہ الاعراف کے خلاصہ کے ساتھ آپ کے سامنے حافظ عتیق الرحمن گرچانی حاضر خدمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ الاعراف، جو الاعراف کہا جاتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان کی جگہ کو، الاعراف یعنی جنت کے قریب ترین جو جگہ ہے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو سر دست جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، لیکن کچھ مہلت اور وقفہ کے بعد ان کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا اور وہ پر امید ہوں گے۔ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی بعثتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ اور حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قصہ آدم اور ابلیس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بعد فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ انا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ابلیس کے اوپر لعنت مسلط کر دی اور اس کے نتیجے میں اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، یعنی اپنی بندگی کے اس سے نکال دیا اور اسے مردود قرار دے دیا۔ اس کے بعد جواب میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے آپ نکال تو رہے ہو تو پھر آپ مجھے مہلت دے دیں، مجھے زندگی دے دیں قیامت تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال فإنک من المنظرین، تمہیں مہلت دے دی گئی ہے۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان یعنی ابلیس نے یہ عہد کیا اور یہ بات رکھی سامنے کہ میں آپ کی امت اور مخلوق کو یعنی انسانیت کو بھٹکانے کی پوری سرتوڑ کوشش کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چہار جانب سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو گمراہ نہیں کر سکے گا مگر بہت کم لوگوں کو، اور پھر جو لوگ تیرے راستے کو اختیار کریں گے میں ان کو تمہارے ساتھ ملا کر جہنم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ڈال دوں گا۔ اس کے بعد سورہ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اولاد آدم کو نصیحتیں فرمائی ہے کہ لباس جو عطا کیا گیا ہے برہنگی کو چھپانے کے لیے اس کی حفاظت اور مواظبت کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان یا بنی آدم جو ہے وہ شیطان کے راستے کے اوپر نہ چلے، چونکہ اس نے پہلے حضرت آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈال کر ان کو بھٹکایا تھا حق سے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے توبہ کی، الحاظاری کی اللہ تعالیٰ سے کے حضور، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو معاف فرما کر دونوں کو دنیا میں پھر یکجا کر دیا۔ سورہ الاعراف کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے الاعراف کا، فرمایا کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ تو خوشگوار ہوں گے، اور ان کو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا نیک اعمال کے بدلے میں وہ تو ہمیں مل گیا ہے۔ اب جو اہل جہنم ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوا، اور وہ پھر ان کی ساتھ ہی الاعراف جو ہے اصحاب اعراف وہ موجود ہوں گے درمیان میں، تو الاعراف والوں کو کی نگاہوں کو جنت کی طرف ملتفت کیا جائے گا، موڑا جائے گا، تو وہ انہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ تم کو مبارک ہو کہ تم اہل جنت ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ سچا ہوا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ اور پھر الاعراف کی جو نگاہ ہے اس کو ہٹا کر اہل جہنم کی طرف منتقل کیا جائے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہوں گے اور معافی طلب کریں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہم ظالموں کے ساتھ ہمیں شریک نہ کیجیے گا، بلکہ ہمیں اہل جنت کے ساتھ منسلک کیجیے گا اور ان میں شامل فرما دیجیے گا۔ الاعراف جو ہے ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کے تذکرے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آگے چل کر اپنا انبیاء کی جو بعثت ہے اس کے تسلسل کو بیان فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہوا، اور حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان
وہ لوگ جن کو بندر بنایا گیا، جنہوں نے ہفتے کے دن کی جو شکار کی پابندی تھی اس کی خلاف ورزی کی، ان کو بندر بنا دیا گیا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر جو ہے چلہ کشی کے لیے بھیجا گیا، اور سامری نے جو پیچھے بچڑا بنا کر عبادت شروع کر دی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی جو وعید اور سرزنش ہوئی، اس سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اللہ ہم ان کے اس عمل سے، یعنی سامری اور اس کے حواریوں کی جو بدعملی اور شرک ہے اس سے ہم مجتنب ہے اور ہم اس سے محترس ہیں۔ اور فرعون کے ساتھ جو مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میری قوم کو آزاد کر دو، بنی اسرائیل کو، تو اس نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو کوئی نشانی لے کے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نشانیاں دکھلائیں تو اس نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جادوگری ہے، اور پھر وہ جادوگروں کو آپ کے مقابلے میں لے کے آیا، اور جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھا تو وہ لرز اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ رب موسیٰ و ہارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ جو ہے آپ کو اسی نے سکھلایا ہے، اسی کے تم جو ہے نا شاگرد ہو، اور تم لوگوں کو میں بہت بڑی سخت سزا دوں گا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر عہد الست جو ہے، یعنی جو وعدہ بنی آدم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالم ارواح میں کیا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسانوں نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم دنیا میں جا کر آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، لیکن اب دنیا میں آنے کے بعد الٹے مڑ پڑے ہیں، تو اس کی سرزنش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے بدعمل جو لوگ ہیں، اہل علم جو لوگ ہیں، ان کے پاس علم ہے اور بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں، لیکن وہ راہ حق سے انحراف کر لیتے ہیں یا بدعملی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا کہ ان کی لہم ارجل یمشون بہا، آپ لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں لیکن ان کے جو دل ہیں وہ بند ہوئے ہیں، ان کے کان جو ہے سننے سے محروم ہیں، ان کی آنکھیں دیکھنے سے محروم ہیں۔ یہ سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ الاعراف میں فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آخر میں سورہ الاعراف میں فرمایا کہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماجہت اپنی پوری زندگی کے اندر، صبح و شام میں، شب و روز کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اور احکامات کی تابعداری اور جو پیروی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو بسر کرنے کی کوشش اور سعی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رضا والے امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔